سورہ الانعام 5واں رکوع۔ ہر زمانے میں لوگوں کو ان کے اعمال بد کے باعث آفتیں اور مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہ لیا بلکہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہ منکرین حق کی فطرت بن گئی ہے۔ تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں اور اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس رکوع میں نقطہ توحید کو اسی تاریخی پس منظر میں سمجھایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتوں پر رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو ان کی نافرمانی کے باعث سختی اور تکلیف میں ڈالا تاکہ وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں، ہماری طرف رجوع ہوں۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے کہ عذاب و تکلیف دور کر دیتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے، وہ اپنی بدعمالیوں پر نازاں رہے اور ہم کو بھلا بیٹھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو جو انہیں کتاب اللہ اور پیغمبروں کے ذریعے کی گئی تھی فراموش کر بیٹھے تو ہم نے بھی ان کو ڈھیل دی اور ان کے حال پر چھوڑا، اور ہم نے ان پر ہر چیز عیش و عشرت فراوانی رزق کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر جو انہیں ملا اترانے لگے، عیش و عشرت میں پڑ گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا بلا آثار کے ان پر عذاب آیا، سو وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یعنی یہی نہیں کہ ان پر عذاب آیا بلکہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر ان ظالم لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی اور شر کا انسداد کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں پر عنایت ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی ذرا یہ نقطہ توحید اس کو یوں سمجھائیے: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ آپ فرما دیجئے، دیکھو تو ذرا اتنا تو سوچو کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے، تمہاری سنوائی، بینائی اور ادراکات اور مدرکات سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں، یہ صلاحیتیں واپس لا دے؟ دیکھو ہم کس کس طرح سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، کیسی کیسی مثالوں سے انہیں نقطہ توحید سمجھاتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے جاتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے کہ تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو، یا کھلم کھلا کوئی آفت آ پڑے، تو ظالموں کے سوا کون ہلاک کیا جائے گا؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ تم اس عذاب سے قبل ہی توبہ کر لو تاکہ اس سے بچ جاؤ؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ پھر جو ایمان لایا اور اصلاح کر لی تو وہ سنور گیا، تصور صالح پر قائم ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں توفیق الہی اس کے شامل حال رہے گی، وہاں ہر خوف و غم سے وہ مامون ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ آپ کہہ دیجئے میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بذات خود کسی بات پر قادر نہیں، اور نہ بشریت کے تقاضوں سے خالی ہوں، البتہ ہمتاً اس کا ہوں، اسی کی عطا سے عطا، اسی کے علم سے علم پایا ہوا، اور اس کے فرمان کا ترجمان ہوں۔ میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے، میری کوئی بات اس کے حکم کے بغیر، میرا کوئی کام اس کی تلقین کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب فرما دیجئے ذرا سوچو تو، کیا اندھا اور آنکھ والا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی کیا وہ شخص جو حقائق سے نہ آشنا ہو، جس کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی چشم بینا مرضیات الہی اور تجلیات ربانی کے لیے ہر وقت کھلی ہوئی ہے، جس کی حیات کا ہر لمحہ امر الہی کتابیں ہے؟ ذرا سوچو کہ اس منبع فیض کو پا کر اس سے فیض حاصل نہ کرنا کیسی نادانی، کیسی محرومی ہے۔